السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، اس وقت ہم اور آپ صحابیات اور ولیات یعنی اللہ کی برگزیدہ بندیوں کے تعلق سے حکایات سماعت کر رہے ہیں۔ حکایت نمبر 66، گناہوں کی پاکٹ بک۔ بغداد شریف میں ایک بڑا ہی بدکار شخص تھا۔ اس کا یہ قاعدہ تھا کہ وہ جو بھی گناہ کرتا تھا اسے ایک پاکٹ بک میں لکھ لیا کرتا تھا۔ اتفاقاً ایک رات کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا ایک نہایت خوبصورت عورت کھڑی ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا کام ہے؟ وہ بولی، میرے چند یتیم بچے ہیں جنہیں 3 دن سے کھانا نہیں ملا، کچھ ان کے کھانے کے لیے مجھے دو۔ اس نے کہا، اندر آؤ تاکہ میں تمہیں ان کے لیے کچھ دوں۔ عورت اندر آئی تو اس بدکار کی نیت بگڑی اور اس پر دست درازی کرنا چاہیے۔ عورت نے چونک کر کہا، میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں۔ اس بدکار پر شیطان سوار تھا۔ وہ باز نہ آیا اور اسے اپنی طرف کھینچنا چاہا۔ عورت نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، اے ہر سختی اور شدت کے کھولنے والے، تو مجھے اس شخص سے محفوظ رکھ۔ پھر اس بدکار سے کہنے لگی، پہلے میری بات ذرا توجہ سے سن لے۔ پھر اس نے عربی میں نہایت دردناک لہجے میں چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، اپنی فانی اس جوانی پر نہ پھول، اپنی فانی اس جوانی پر نہ پھول، اے جواں تو موت کو ہرگز نہ بھول۔ جو گناہوں میں رہے ہر دم پھنسے، جو گناہوں میں رہے ہر دم پھنسے، آخر ایک دن وہ بھی یہاں سے چل بسے۔ لے گئے اپنے ساتھ کیا بس ایک کفن، لے گئے اپنے ساتھ کیا بس ایک کفن، ڈر خدا سے اس کا تو باغی نہ بن۔ تو نے بھی تو ایک دن جانا ہے مر، تو نے بھی تو ایک دن جانا ہے مر، مت ستا مرنے کو رکھ پیش نظر، مت ستا مرنے کو رکھ پیش نظر۔ اس کے بعد بزارو قطار رونے لگی اور سر اٹھا کر کہنے لگی، الہی میری فریاد کو پہنچ اور اس شخص سے مجھے نجات دے۔ اس با عصمت عورت کے ان پر درد لہجے میں پڑھے ہوئے شعروں سے اس شخص کا سارا بدن لرز اٹھا اور وہ دہاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس پر عورت نے کہا، میں تجھ سے خدا کی قسم دے کر کہتی ہوں، اب جب کہ تجھ میں اور تیرے مولا میں صلح واقع ہو گئی ہے تو بیچ والی کو یعنی مجھے نہ بھولیو۔ یہ شخص اسی حالت میں اندر گیا اور اسے کچھ دے کر کہنے لگا، اے نیک بخت بی بی، یہ لے جا اور اپنے یتیم بچوں کو کھلا، مگر ان سے میرے حق میں دعا کرانا کہ میری پاکٹ بک میں جتنے گناہ لکھے ہیں وہ سب مٹ جائیں۔ یہ اس کا وعدہ کر کے اپنے گھر آئی اور جب بچوں کے آگے کھانا پکا کر رکھا تو اس شخص کے لیے دعا کی درخواست کی۔ بچوں نے کہا، اے ماں، خدا کی قسم، جب تک ہم اس کے لیے دعا نہ کر لیں گے کھانا نہ کھائیں گے، کیونکہ مزدور اجرت کا مستحق اس وقت ہوتا ہے جب کام کو انجام پر پہنچا دے۔ بچوں نے دعا کی، کھانا کھایا اور اس شخص نے اپنی پاکٹ بک دیکھی تو سارے گناہ مٹ گئے۔ ساری پاکٹ بک صاف و سفید تھی، کسی ایک گناہ کا بھی اس میں کوئی نام و نشان نہ تھا۔ سبق: خدا بڑا غفور و رحیم ہے۔ ساری عمر گناہ کر کے اپنا اعمال نامہ سیاہ کر لو، اور اگر ایک بار بھی سچے دل سے اس سے ڈر کر رونے لگو تو وہ ندامت کے آنسو ساری عمر کے سیاہ نامے اعمال کو دھو ڈالتے ہیں اور گناہوں کا نام و نشان تک باقی نہیں رہتا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ پاک باز اور با عصمت عورت کسی قیمت پر بھی اپنی عزت و عصمت پر دھبا نہیں آنے دیتی، اور وہ اس شعر کا مصداق ہوتی ہے کہ اے خدا،
دل سے ہم بندے تمہارے ہو چکے، دل سے ہم بندے تمہارے ہو چکے، گویا ہم پیارے کے پیارے ہو چکے۔ اور آج کل کی ماڈرن عورت کے ورد زباں یہ شعر ہوتا ہے، دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے۔ وہ پہلے زمانے کی عورت تھی جو ایک مرد کے ساتھ تنہائی میں خدا سے خود بھی ڈرنے لگی اور بدکار مرد کو بھی ڈرانے لگی۔ اور آج کل تو اس شعر پر عمل ہوتا ہے، تیر پر تیر چلاؤ تجھے ڈر کس کا ہے، تیر پر تیر چلاؤ تجھے ڈر کس کا ہے، سینہ کس کا ہے میری جان جگر کس کا ہے۔ اس پاک باز عورت کے پیش نظر رہا تو مرنا، اور آج کل پیش نظر رہتا ہے کچھ نہ کچھ کرنا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ یتیموں کی دعا خدا تعالی ضرور قبول فرماتا ہے، کیونکہ اس کے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم رہ چکے ہیں۔ محبوب کی اس ایک حالت کا جلوہ جن پر بھی پڑ جائے تو وہ بھی مستجاب الدعوات یعنی دعا قبول ہونے والے ہو جاتے ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی دعا کی یہ شان کیوں نہ ہو جو اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حکایت نمبر 67۔ ایک نیک عورت کی آنکھیں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، میں نے مکہ معظمہ میں ایک خاتون کو دیکھا جن کی آنکھیں نہایت خوبصورت تھیں۔ مکہ شریف کی عورتیں انہیں دیکھنے کے لیے آتی تھیں۔ یہ حال دیکھ کر وہ نیک دل خاتون رونے لگی۔ ان سے کہا گیا کہ آپ اگر اس قدر روئیں گی تو آپ کی آنکھیں خراب ہو جائیں گی۔ فرمانے لگیں، اگر میرا شمار اہل جنت میں ہے تو خدا اس سے بہتر آنکھیں عطا فرما دے گا، اور اگر خدا نخواستہ جنت کے لائق نہ ہوئی تو آنکھوں کو بھی سخت عذاب ہوگا۔ اتنا کہہ کر وہ خاتون پھر رونے لگیں، اور زندگی بھر ان کی یہی کیفیت رہی، اور خوف خدا سے رو رو کر ان کی آنکھیں بیکار ہو گئیں۔ سبق: اپنے ظاہری حسن و جمال پر ناز نہ کرنا چاہیے، بلکہ حسن و جمال عطا فرمانے والے کی یاد میں رہنا چاہیے، اور اپنی عاقبت کو پیش نظر رکھ کر خدا کی رحمت کی امید کے ساتھ ساتھ اس کے غضب و جلال سے بھی ڈرتے رہنا چاہیے۔ خدا کے خوف سے اگر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو بقول مولانا رومی، ہر کجا آب رواں غنچہ بود، ہر کجا آب رواں غنچہ بود، ہر کجا اشک رواں رحمت شود۔ جہاں پانی جاری ہو وہاں پھول کھلتے ہیں، اور خوف خدا سے آنکھوں سے پانی جاری ہو تو وہاں رحمت کے پھول کھلتے ہیں۔ مگر افسوس کہ آج کل ان آنکھوں سے سنیما، ٹیلی ویژن اور غیر محرم عورتوں کو دیکھنے کا کام لیا جا رہا ہے۔ خوف خدا سے رونے کا کام ان سے نہیں لیا جاتا۔ ایک شاعر نے لکھا، چشم را گفتم نظر از خوب رویا دور دار، چشم را گفتم نظر از خوب رویا دور دار، چشم گفتہ کار ماں عین است تو معذور دار۔ یعنی میں نے آنکھوں سے کہا کہ خوبصورت عورتوں کو دیکھنا چھوڑ دے۔ آنکھ نے جواب دیا، میرا تو کام یہی ہے، مجھے معذور سمجھو۔ آج کل کے ماڈرن مرد اور عورتوں نے اسی شعر پر عمل کرنا شروع کر رکھا ہے۔ نیک عورت کی آنکھوں میں خوف خدا کا پانی بھرا تھا، اور ماڈرن عورت کی آنکھیں۔ میر لکھتا ہے، میر ان نیم باز آنکھوں میں، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ پہلی عورتوں کی آنکھوں میں شرم و حیا ہوتی تھی، اور آج کل بسی ہوئی ہے جن آنکھوں میں شوخیوں کی بہار، بسی ہوئی ہے جن آنکھوں میں شوخیوں کی بہار، ادائے شرم انہیں، ادائے شرم انہیں کیوں سکھائی جاتی ہے۔
اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں مرد اور عورتوں کو اپنی نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ نہ عورت کی آنکھیں غیر مرد کو دیکھیں، نہ مرد کی آنکھیں غیر عورت کو دیکھیں، مگر آج کل جینے نہ دے گی آنکھیں تیری دل ربا مجھے، جینے نہ دے گی آنکھیں تیری دل ربا مجھے، ان کھڑکیوں سے جھانک رہی ہے قضا مجھے۔ پہلے کی عورتیں خدا کے خوف سے آنکھوں سے آنسو بہا کر خدا کو اپنا لیتی تھیں، اور آج کل دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ چند نئی حکایات کے ساتھ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔